السلام علیکم ناظرین، آج میں ثنائے بدائع کی جو فہرست میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس فہرست میں سے ایک بہت ہی معروف صنعت لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں لف و نشر۔ اور پھر یہ کہ اس لف و نشر کی آگے دو قسمیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک لف و نشر جو ہے مرتب کہلاتا ہے، اور دوسرا لف و نشر جو ہے وہ غیر مرتب کہلاتا ہے۔ یاد رکھیں، غور سے سن لیں، سمجھ لیں، یہ جو صنعت ہے جس کو لف و نشر یا صنعت لف و نشر کہتے ہیں، یہ شعر کی جان ہے۔ شاعری کی یوں سمجھ لیں کہ اگر کہا جائے کہ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں جن جو ہے اس کی روح جو ہے فلاں طوطے میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعرانہ جمال ہے اس کی روح جو ہے وہ صنعت لف و نشر میں ہے۔ اس لیے صنعت لف و نشر کا سمجھنا، اس کو استعمال کرنا، یہ بہت جو ہے کسی بھی شاعر کے لیے لازم ہے۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ پڑھنے سے پہلے لیکن آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ التماس ہے، اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو براہ کرم وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو آئیں اب باضابطہ طور پر صنعت لف و نشر کی جو توضیح ہے اور جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آپ اس کے سب سے پہلے تو لفظوں پر غور کریں۔ لف و نشر، لف کا مطلب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، لپیٹنا، کسی چیز کو لف کرنا۔ اور یہیں سے لفافہ آپ نے سنا ہوگا، ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ مستعمل ہوتا ہے کہ لفافہ۔ تو لفافے میں کیا ہوتا ہے، دو تین کاغذ ہوتے ہیں، آپ ان کو جو ہے کیا کرتے ہیں، اس طرح سے لپیٹ دیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں کہ اس کی شکل جو ہے اس طرح سے بن جاتی ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے یہ بات جو ہے بڑے ملفوف انداز میں کی ہے، یعنی غیر واضح انداز میں کی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس نے اپنی بات کو صراحتاً بیان نہیں کیا بلکہ لفظوں پر لفظوں کو لپیٹ دیا ہے، تو اس سے صراحت جو ہے وہ جاتی رہی۔ اسی طرح سے اب اس کے برعکس اس کے ساتھ دوسرا لفظ ہے نشر، لف و نشر۔ دوسرا لفظ ہے نشر۔ نشر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں یہ خبر جو ہے نشر ہو گئی، یعنی پھیل گئی۔ یہ اس کا متضاد ہے۔ جس طرح سے لفظ کے اندر آپ کسی چیز کو لپیٹ کر ملفوف انداز میں، غیر واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، نشر یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اسی غیر واضح چیز کو آپ پھر واضح انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو آپ نے شروع میں ایک چیز کو ملفوف انداز میں پیش کیا، اسی کا پھر وہ ابہام جو ہے آپ اس سے آگے جو ہے ایک طرح سے دور کر دیتے ہیں۔ یا اس کی ایک اور طرح سے بھی جو ہے یوں سمجھ لے کہ توضیح کی جاتی ہے کہ آپ نے شروع میں کچھ چیزیں بیان کی اور پھر آگے چل کر کیا کیا، ان کی مناسبتیں جو ہیں وہ بھی بیان کی، تو اس کو بھی جو ہے لف و نشر کہہ سکتے ہیں۔ بہرکیف یعنی یوں سمجھ لیں کہ لف و نشر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع میں کوئی چیز بیان کی، اس میں کوئی تشنگی تھی، اس میں کوئی غیر واضح پن تھا، لیکن پھر کیا کیا، آپ نے اس کا وہ غیر واضح پن اور وہ اس کی جو تشنگی تھی وہ دور کر دی، وہ اس کا ہو گیا نشر۔ ٹھیک؟ یا آپ نے کوئی ایک چیز بیان کی، پھر اس کے ساتھ ہی جو ہے متصل آپ نے اس کی مناسبت جو ہے وہ بیان کر دی، اس کو کہہ دیتے ہیں آپ نشر۔ ٹھیک؟ اچھا، ابھی آپ کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک جو ہے میں آپ کو مثال نہ دوں گا، تو چلیں میں آپ کو پہلے جو ہے ابھی آپ کو ایک مثال سے یہ چیز واضح کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا معروف شعر ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ اب اس میں دیکھیں کہ لف و نشر کی صنعت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ وہ کیسے کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ اب اس میں ایک ابہام ہے، ایک تشنگی ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا ہے نہ وہ دنیا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو علامہ صاحب نے کیا کیا، دوسرے شعر میں پھر اس لفظ کو، یہ جو ایک ملفوف انداز میں ایک بات بیان کی گئی کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، اسی ملفوف انداز کو یا اسی غیر واضح پن کو علامہ اقبال نے دوسرے مصرے میں جو ہے واضح کر دیا۔ وہاں یعنی یوں سمجھیں کہ ایک خبر جو کہ پہلے مصرے میں چھپا کر ملفوف انداز میں بیان کی گئی، دوسرے مصرے میں اس خبر کو ایک طرح سے نشر کر دیا۔
آپ اس کو اس طرح سے خبر کا لفظ جو ہے ساتھ میں ڈال کر سمجھ لیں، کیونکہ خبر کے ساتھ نشر کا لفظ جو ہے وہ بالعموم بولا جاتا ہے۔ تو دوسرے مصرے میں علامہ صاحب نے کہا کہ یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی۔ اب دیکھا، اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا میں جو ہے آزاد بندوں کے لیے رہنا مشکل ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جینے کی پابندی، کہ یہاں خودکشی کرنا آپ کو بھی معلوم ہے کہ حرام ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ چاروں ناچار جب تک اس کی زندگی ہے اس کو جینا ہے، چاہے مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، افلاس ہو، بھوک ہو، کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان کے لیے ہر کیف جو ہے وہ جینا لازم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جو ہے خودکشی کا اقدام کرتا ہے تو وہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حرام موت مر گیا۔ اور پھر آگے کہا یہاں جینے کی پابندی وہاں، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، کہ جو اگلا جہان ہے وہاں کیا ہے، وہاں موت پہ پابندی ہے۔ وہاں اگر کوئی بالفرض کوئی شخص چاہے کہ میں مر جاؤں تو وہاں مر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں تو خلود ہے، وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو علامہ اقبال نے یوں سمجھ لیں کہ یہاں صنعت لف و نشر کو استعمال کیا، کہ پہلے مصرعے میں دو چیزیں پیش کی، کیا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ آگے اس ملفوف چیز کو دوسرے مصرعے میں اس کی توضیح کرتے ہوئے کہ یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، علامہ اقبال نے اس کو پھر نشر کر دیا۔ وہ جو اخفا تھا، وہ جو ایک غیر واضح پن تھا، اس کی توضیح آگے چل کے بیان کر دی۔ یعنی پہلے مصرعے میں ایک چیز جو ملفوف انداز میں کی گئی تھی، دوسرے مصرعے میں اس کو نشر کر دیا، اس کو واضح کر دیا، اس کو بتلا دیا۔ تو اس طرح سے اس صنعت کو کہتے ہیں لف و نشر۔ اچھا، اس کی ایک اور جو ہے بڑی معروف مثال ہے، وہ بھی میں اگر آپ کو دوں تو اور جو ہے اچھے انداز میں آپ اس چیز کو سمجھ سکیں گے۔ ایک شعر ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اب اس میں دیکھیں کہ پہلے مصرعے میں شاعر نے کہا کہ ایک سب آگ ایک سب پانی۔ شاعر نے دو چیزیں پیش کی کہ ایک جو ہے وہ سراسر آگ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سراسر پانی ہے۔ اب ایک پہیلی بن گئی، ایک بات کو ملفوف انداز میں لپیٹ کر غیر واضح انداز میں شاعر نے پیش کر دیا، تو تجسس ڈال دیا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی۔ تو یہ جو ایک ملفوف انداز میں بات کی گئی تھی، دوسرے مصرعے میں شاعر نے اس کو کھول دیا کہ دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو پانی کہا گیا وہ کیا ہے، وہ آنکھ ہے۔ آنکھ میں آنسو جب آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تر ہو جاتی ہے۔ تو اس سے شاعر نے یہ مضمون کشید کیا کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، یعنی پانی کا تعلق آنکھ سے ہے، ٹھیک۔ اور دل جو ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جلن اور کڑن، اور خاص طور پر عشق کے اندر جو سوزش ہے وہ اس کا محو مرکز ہے۔ تو اس لیے دل کو کہا کہ وہ ایک طرح سے آگ ہے۔ تو یہاں شاعر نے اس طرح سے صنعت لف و نشر کا استعمال کیا کہ پہلے مصرعے میں شاعر نے دو باتیں جو ہیں وہ ملفوف انداز میں لپیٹ کر کہیں، اور دوسرے مصرعے میں ان دونوں چیزوں کو کھول کر نشر کر دیا، یعنی ان کو واضح طور پر بتا دیا کہ ایک سب آگ سے مراد کیا ہے، دل ہے، اور ایک سب پانی سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ آنکھ ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب یہیں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، بڑے غور سے سنیے گا کہ لف و نشر کی دو قسمیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ایک لف و نشر مرتب کہلاتا ہے، اور دوسرا لف و نشر جو ہے وہ غیر مرتب کہلاتا ہے۔ لف و نشر مرتب اس کو کہتے ہیں کہ شاعر نے پہلے مصرعے میں یا پہلے مقام پر، یہ چیز ایک مصرعے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لف و نشر کی جو صنعت ہے ضروری نہیں ہے کہ اس میں دونوں مصرعے مستعمل ہوں۔ آپ ایک مصرعے میں، پہلے مصرعے میں بھی دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، دوسرے مصرعے میں بھی دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے مصرعے میں لف ہو، دوسرے مصرعے میں نشر ہو۔ تو اس کے لیے کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ تو مرتب یعنی لف و نشر مرتب اسے کہتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ شاعر نے جو چیزیں
شروع میں بیان کی ہیں ملفوف انداز میں، اگر شاعر اسی ترتیب کے ساتھ ان کو نشر کرے، آگے چل کر ترتیب کا بھی خیال رکھے، تو پھر اس کو کہتے ہیں لف و نشر مرتب۔ اور اگر ترتیب کا خیال نہ رہے، یعنی وضاحت تو آ جائے، نشر تو ان کو کر دیا جائے، لیکن غیر مرتب انداز میں کیا جائے، تو پھر اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی بھی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، لیکن ابھی آپ کو اس کی سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تھوڑی سی پیچیدہ چیز ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ 10 منٹ سے زائد ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ العزیز لف و نشر مرتب اور غیر مرتب میں کیا فرق ہے، یہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔